اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ مالک، ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ ایمان لانے والو، تم یوں دعا کیا کرو: اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر۔ مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ ہے بخاری میں 4008، مسلم میں 1878 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے وہ اسے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ یعنی اب کوئی اور وظیفہ کرے یا نہ کرے، یہ وظیفہ سب پر بھاری ہو جائے گا ہر حوالے سے، شریر جنوں کے اگینسٹ بھی، شریر انسانوں کے اگینسٹ بھی۔ اور یہ جو میں الفاظ بتا رہا ہوں انشاءاللہ اگلی احادیث میں آ بھی جائیں گے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہر شے سے اسے کافی ہو جائیں گی الحمدللہ۔ اور بیسیکلی جب میں نے اس پہ غور کیا تو یہ ہے تجدید ایمان، اس میں سارے ہمارے عقیدوں کا اظہار ہے، ایمان والے کن کن چیزوں پر عقیدہ رکھتے ہیں، تجدید ایمان بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگنا ہے۔ اور اس کا ترجمہ آپ گھر جا کر پڑھیں تو الحمدللہ روح وجد میں آ جاتی ہے، جس طرح کے الفاظ ہیں یہ الحمدللہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا اگلی احادیث میں کہ یہ کوئی عام آیات نہیں ہے، پورے قرآن میں اس طرح کی اور آیات نہیں ہے، یہ بھی سورۃ البقرہ کی فضیلت میں یہ 2 آیات۔ اور وہ ہے بھائیو صحیح مسلم کی حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1877 کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اوپر سے ایک زوردار آواز سنائی دی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے آواز سنی ہے یہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا۔ صحیح مسلم 1877، یعنی کوئی خاص خبر اس دروازے سے اب آنے والی ہے، اور ایک فرشتہ نازل ہوا ہے اور اس نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بشارت ہو، خوشخبری ہو،
دو ایسے نوروں کی جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. نمبر 1 سورۃ الفاتحہ اور نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. میں نے کہا تھا نا سورۃ الفاتحہ از دا نمبر 1 سورہ آف قرآن حکیم. یہ ایسی سورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو نہیں دی. اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. اور پھر اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس فرشتے نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو بھی آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا. سورۃ الفاتحہ پڑھیں یا یہ دعائیہ کلمات جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اس میں جو کچھ مانگا گیا نا وہ تمہیں عطا کر دیا جائے گا. یہ ہے اس کی فضیلت الحمدللہ. تو یہ بات پتہ چل گئی اس کی فضیلت کے اعتبار سے کہ یہ ہر شے سے کافی ہے اور اس میں جو کچھ مانگا گیا وہ بھی مل جائے گا. اور سورۃ الفاتحہ میں بھی جو کچھ مانگا گیا وہ مل جائے گا انشاءاللہ. اور حدیث سنن نسائی الکبریٰ میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8022 رازدار رسول حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ کو. جب رازدار رسول کوئی روایت کر رہے ہیں تو وہ کوئی راز والی روایت ہے, اللہ کے خاص رازوں میں سے ایک راز. حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے کے خزانے میں سے مجھے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. اللہ کے عرش کے نیچے کوئی اللہ کا خزانہ ہے اور ایسا خزانہ کہ اس خزانے میں سے سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو کوئی چیز نہیں ملی اور وہ ملی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. اب بھی کسی کی بدبختی ہے وہ نہ پڑھے. الحمدللہ مجھے تو سال سے کئی سال سے روٹین ہے کہ یہ آیات الحمدللہ سکپ نہیں ہوتی اور کوشش کریں گے بار بار پڑھیں گے یاد ہو جائیں گی. اپنی عام نمازوں میں بھی جو آپ سنتیں پڑھتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں یا فرض نماز پڑھاتے ہیں کبھی تو یہ آیات ضرور پڑھا کریں. مجھے تو الحمدللہ کئی سالوں سے میں تقریباً 4 نمازوں میں تو مجھے امامت کرنی پڑتی ہے اور 3 تو جہری ہیں مغرب عشاء اور فجر کی نماز. تو میں اکثر یہ پڑھتا ہوں. اور معوذتین جو آخری 2 صورتیں ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ ان کی فضیلت سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ اگلی دفعہ آئے گی. تو بہرحال ان کو بار بار پڑھیں انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گی. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث صحیح مسلم میں کتاب الایمان والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 431 موقوفاً روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات 3 چیزیں عطا فرمائی. شب معراج اس دنیا میں نہیں اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا فرمائی. صحیح مسلم 431. نمبر 1 5 نمازیں عطا فرمائی. نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. یہ ڈائریکٹ وحی کی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دنیا میں نہیں بلکہ شب معراج. اور نمبر 3 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کے لیے قیامت والے دن گناہوں سے معافی اگر اس نے شرک نہ کیا ہوا اگر شرک نہ کیا ہوا دنیا میں. یہ اس میں الفاظ موجود ہیں. یہ 3 خوشخبریاں ہیں. 5 نمازیں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور شرک سے محفوظ ہوا تو اس کی انشاءاللہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی. اس حوالے سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے حوالے سے وہ جامعہ ترمذی میں 2882 اور المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے. امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی. ظاہر ہے کہ لوح محفوظ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا نا قلم کو. سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے. تو مخلوقات کی زمین و آسمان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی اور اس میں 2 آیات نازل فرما کر اس میں سے سورۃ البقرہ کو مکمل کیا. وہی آمن الرسول بما انزل. وہ آپ دیکھیں 2000 سال پہلے مخلوقات کی پیدائش سے بھی جس گھر میں ان 2 آیات کو 3 راتوں تک پڑھا جائے یہ ہے وہ جو فضیلت میں بتا رہا تھا. ایک تو ہے نا پوری سورۃ البقرہ کی فضیلت جو صحیح مسلم میں آیا کہ شیطان اور جادوگر نہیں سے حاصل کر سکتے سورۃ البقرہ کو. کوئی جادوگر نہیں اس کے سامنے ٹھہر سکتا. اب اس میں ایک اور آسان وظیفہ آ گیا کہ 3 راتوں تک جس گھر میں یہ آخری 2 آیات تلاوت کی جائیں تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آ سکتا. شیطان کے ذریعے جادو کروایا جاتا ہے نا. تو پوری سورۃ البقرہ نہ بھی ہو تو آخری 2 آیات 3 دفعہ. جامعہ ترمذی 2882 نمبر حدیث ہے.
تو جادو ٹونا، جنات، شیاطین، آسیب سے بچنے کا ذریعہ سورۃ البقرہ، اس میں بھی پرٹیکولرلی 3 آیات، پہلی آیت الکرسی آیت نمبر 255 اور آخری پھر 2 آیات سورۃ البقرہ کی، یہ فضیلت کے اعتبار سے بہترین ہے. اور سورہ آل عمران کی جو آخری 11 آیات ہیں ان کی بھی فضیلت ہے، اس میں بھی بڑی جامع دعائیں ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 6316، مسلم میں 1788، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو نماز پڑھنے سے پہلے جیسے آپ کی آنکھ کھلتی تو آپ آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ آل عمران کی آخری 11 آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض سے لے کے آن ورڈ تک. اسی لیے میں نے اس پر پورا لیکچر